مثلاً جھینگا کھانے کے حوالے سے ہمارے بر صغیر کے فقہا کے درمیان بھی اس کے بارے میں آراء مختلف ہیں اور اختلاف پایا جاتا ہے۔ اب اس میں بنیادی طور پہ جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس کو مچھلی میں شمار کیا جائے یا نہ کیا جائے، کیونکہ احناف کے ہاں تو جو بحری جو حیوانات ہیں ان میں مچھلی کی حلت کا فتویٰ ہے۔ تو اب اس میں باقی ائمہ کا تو ظاہر یہ ایشو نہیں ہے، تو احناف کے جو ہمارے خاص طور پہ بر صغیر کے اہل فتویٰ حضرات ہیں ان میں اس بارے میں کافی آراء میں تبادلہ ہوتا رہا ہے کہ جھینگا کھانے کا حکم کیا ہوگا۔ تو اس میں جو بنیادی سوال ہے وہ یہی ہے کہ کیا اس کو مچھلی میں شمار کیا جائے یا اس کو مچھلی میں شمار نہ کیا جائے۔ تو جو حضرات اس کو مچھلی کی قسم میں سے شمار کرتے ہیں جھینگا کو، تو وہ اس کی حلت کا حکم دیتے ہیں، اور جو حضرات اس کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ یہ مچھلی والی صفات اس میں ہیں ہی نہیں، تو وہ اس کو ظاہر ہے کہ پھر اس فہرست سے خارج کر دیتے ہیں اور پھر اس کی کراہت کا حکم جاری کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جیسے کیکڑا ہے، کیکڑے کے بارے میں زیادہ تر آراء یہ ہیں کہ وہ جو ہے، یہ میں احناف کی بات کر رہا ہوں اور خاص طور پہ ہمارے اس خطے کے اندر اس کے بارے میں زیادہ تر رائے یہ ہے کہ جو اس کو مچھلی میں سے شمار نہیں کیا جائے گا تو اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو یہ اس طرح کے بعض مسائل بہرحال ہیں، اس میں جو یقینی طور پہ تو آپ حرمت کا فتویٰ نہیں لگا سکتے اس کہ آپ یقینی طور پہ کہہ دیں کہ جی یہ حرام ہے، کیونکہ اس درجے کی دلیل موجود نہیں۔ ٹھیک ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر اس کے کسی، جیسے آپ نے کہا کہ گھن کھاتے ہیں، تو اگر کسی کو طبیعت میں، کسی کی طبیعت کے اندر یہ آتا ہے خیال، اس کو آتا ہے کہ یار یہ اچھی چیز نہیں ہے یا اس کو اچھا نہیں لگتا اور وہ صحیح نہیں سمجھتا، تو وہ گریز کر سکتا ہے اس سے۔ لیکن بہرحال اس کے بارے میں اختلاف رائے بھی اپنی جگہ موجود ہے، اور یہ ایک پہلو بھی ہے کہ اگر کوئی اس سے گھن کھاتا ہے تو وہ اس کو چھوڑ بھی سکتا ہے، کیونکہ کھانا ضروری تو نہیں ہے، لیکن اس کی حرمت کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ اور جہاں تک بات ہے اس کو اگر ہم شمار کرتے ہیں اس میں مچھلی کی اس میں سے، تو پھر اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ہم جہاں ہماری رہائش ہے کراچی میں، تو وہاں فشری کا علاقہ ہے، وہ تو بہت ہمارے فشری کے حضرات ہیں بڑے شوق سے اس کو استعمال کرتے ہیں، اور مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں اور ضیاء الرحمن فاروقی صاحب گئے تھے برطانیہ دورے پر، تو وہاں ہمیں سفر میں اب یہ پرابلم تھی کہ ہمیں کیا چیز ہم استعمال کریں، کیا چیز نہ استعمال کریں۔ تو وہ ایک خاتون تھی ایک بس اسٹینڈ پہ، تو اس نے ہمیں ایک برگر بنا کے دی، اس میں مایونیز تھی اور ساتھ یہ پران تھا اس کے اندر، یہی جھینگا۔ تو انہوں نے کہا یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ہم نے بھی کہا چلیں ٹھیک ہے، یہ غنیمت ہے، کچھ تو دستیاب ہوا۔ تو یہ اس طرح سے ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں جو پہلو ہے وہ ہمارے سامنے بہرحال رہنا چاہیے۔